رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 20 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کی چند آیات تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے آیت نمبر 69 سورۃ الفرقان کی. قل سیروا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. یہاں اللہ رب العزت نے زمین کے اندر چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے، سفر کرنے کا حکم دیا ہے. تو سفر کے چند آداب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ سفر اس وقت کیا جائے گا جب ضرورت ہو، بغیر ضرورت کے سفر نہیں کر سکتے. دلیل اس کی صحیح البخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو کھانے اور سونے سے رکاوٹ ہے. تو جب کسی کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ فوری گھر واپس آ جائے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اسے بھی حکم دیا ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے اپنا سفر زیادہ نہ کرے، بلکہ جو ہی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اپنا سفر ختم کر کے اپنے گھر واپس لوٹے. تو ضرورت کون سی ہے؟ سب سے پہلی ضرورت عبادت کی غرض سے حج اور عمرہ کی ضرورت ہے. اسی طرح جہاد کے لیے سفر پر جانا، علاج کے لیے سفر پر جانا، علم کے لیے سفر پر جانا، علم سیکھنا یا علم سکھانا دونوں چیزیں ہی اس میں شامل ہیں. تجارت کے لیے سفر پر جانا، دعوت کی غرض سے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اس غرض سے سفر پر جانا، یا ملاقات کے لیے سفر پر جانا کہ کوئی رشتہ دار دور رہتا ہے اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو ملاقات کے لیے سفر پر جانا بھی ثابت. اس کے علاوہ ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ہیں جن کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. کہ آپ نے فرمایا اپنی سواریوں کو تم نہ باندھو مگر 3 مسجدوں کے لیے. پہلی مسجد مسجد حرام بیت اللہ، دوسری مسجد مسجد رسول جسے مسجد نبوی کہتے ہیں جو مدینہ میں موجود ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی. ان 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف اجر و ثواب کی نیت سے سفر کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طرح اب جو سفر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں، معصیت کے سفر ہیں، ایسے سفر پر جانا تو بالکل ہی جائز نہیں. لیکن وہ سفر جس سفر میں ہماری ضرورت کوئی نہ ہو، صرف ایویں بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا کے چلو جی ویلے ہی ہیں دیکھو ٹرپ لے چلیے، صرف بغیر کسی ضرورت کے جو ضرورتیں اوپر بیان ہوئی ہیں، حج کی ضرورت ہے، حج عمرہ کی ضرورت ہے، جہاد، علاج، علم کے لیے، کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے، اور دعوت دین کے لیے، یا کسی نیک آدمی کی یا رشتہ دار کی ملاقات کے لیے، اور اسی طرح 3 مسجدوں کا جو سفر ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی سفر ہے تو ظاہر ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ضرورت نہیں ہے تو ایسا سفر نہیں کیا جا سکتا. اب اس سفر کو جو اکثر ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ عید کی چھٹیاں ہیں تو چلو جی کشمیر کا علاقہ گھوم کے آتے ہیں، مری کا علاقہ گھوم کے آتے ہیں، فلاں گلگت جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں، ایسا سفر جس کی ضرورت نہ ہو، بغیر مقصد کے جو سفر کیا جائے وہ سفر شرعاً درست نہیں ہے. اور ایسے سفر میں صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی غلط جگہ پر استعمال ہے.
تو یہاں پھر کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ظاہر ہے جی پھر ہم تھوڑا بہت انجوائے تو کرنا چاہیے نا، تو تھوڑا سا انجوائے کے لیے اور اپنے ذہنی خوشی کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ تو بھائی چھوٹا سا سوال ہے کہ انجوائے سفر سے ہوتا ہے یا انجوائے ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں؟ اگر تو انجوائے سفر سے ہے تو پھر اس طرح کا ٹرپ اکیلے بندہ کیوں نہیں جاتا، وہ کسی کے ساتھ ہی کیوں جاتا ہے؟ اور اگر انجوائے اور اس طرح کی جو خوشی ہے وہ دوست احباب کی وجہ سے ملتی ہے، فیملی کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ملتی ہے، تو پھر وہاں جانا تو ضروری نہیں ہے میرے بھائی، وہ تو ہم گھر میں بیٹھ کے بھی اس طرح کی انجوائمنٹ کر سکتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ، ہماری فیملی کے لوگ گھر میں بیٹھے اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، ہر بندہ ہی اپنے موبائل میں گھسا ہوا ہے، ہر بندہ ہی اپنے کام کے اندر مصروف ہے، ہر بندہ ہی اپنی اس نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، اور دوسرے کو ہم ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ٹائم نہیں دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے بور نہیں ہو رہے ہوتے، در حقیقت وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے، اور جو ہی ہم کسی ٹرپ کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں کیونکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہی گاڑی میں اتنے ساری فیملی بیٹھی ہے، اب پھر دنیا جان کی باتیں، مذاق، ہلا گلا سارا کچھ یاد آ جاتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ٹرپ پر گئے تھے، بڑا انجوائے کیا تھا، حالانکہ ہم ارد گرد جو مناظر ہوتے ہیں ان کو تو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، گاڑی میں بیٹھے ہم اپنے آپ کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں تو ہمارا وقت بڑا انجوائے والا ہو جاتا ہے اور بڑا خوشی والا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ خوشی ہمیں اپنے گھر رہ کے اور اپنے علاقے میں رہ کے پوری کرنی ہے، نہ کہ اس خوشی کو پورا کرنے کے لیے ہم سفر کرنا شروع کر دیں، اور سفر بھی بغیر ضرورت کے، جبکہ ضرورت کے علاوہ سفر کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے، اور سورۃ القصص کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ میرے بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے کمال قدرت دکھائی، اور وہ کیا تھا کہ حکم دیا کہ ان کو پانی کے اندر بہا دو، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ بچایا اور ان دشمنوں کے ہاتھ سے پرورش کروائی جو ان کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور جیسے حدیث میں بھی بہت سارے، یہ حدیث کی کتابوں میں روایت مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائے اور وہ سارے کے سارے جمع ہو کے اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کی خواہش کریں کہ وہ تجھے نفع پہنچا دیں گے، ایسا نفع جو اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، لم یقدروا علیہ، وہ اس نفع کو نہیں پہنچا سکتے، وہ اس نفع پر اختیار نہیں رکھتے۔ اور اگر وہ سارے مل کے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے مل کے یہ ارادہ کریں، یہ چاہت اور خواہش کریں کہ وہ تجھے نقصان پہنچا سکیں کسی ایسی چیز کا جو اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھی، لم یقدروا علیہ، تو وہ اس پر بھی قدرت نہیں پاتے۔ یعنی اگر اللہ نے فائدہ تیرے مقدر میں نہیں لکھا تو فائدہ ساری دنیا کے لوگ مل کے نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں نقصان نہیں لکھا تو ساری دنیا کے لوگ مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا نقصان اسی کو ہوگا جس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اور فائدہ بھی اسی کا ہوگا جس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اور وہ نصیب کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک کر دیے گئے ہیں،
اب جو فیصلے لکھے جا چکے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگلا ایک مرحلہ زندگی کا ذکر ہے کہ جب ان کے ہاتھوں ایک فرعونی قتل ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنا علاقہ چھوڑ کے مدین کی طرف چلے گئے۔ جب مدین کی طرف گئے تو وہاں ایک جگہ پر انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا۔ تو یہاں واقعہ تو پورا ایک ذکر ہے، لیکن جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ دو خواتین اپنے گھر سے باہر غیر مردوں کے اندر اپنے جانور لے کے کھڑی ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کی ضرورت ہو تو عورت ضرورت کی غرض سے اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو بغیر ضرورت عورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہی ایک اصول عورت کے لیے دین اسلام نے بنایا ہے۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو۔ ضرورت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو، لہٰذا ہر وہ عمل جو انتہائی ضروری ہو اس کام کے لیے عورت اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کاروبار کی غرض سے، خرید و فروخت کی غرض سے، کسی سفر کی غرض سے عورت اپنا گھر چھوڑ سکتی ہے، لیکن جو شریعت نے اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے دائرے میں رہ کر اور بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نکلنا، یہ تو انتہائی قبیح بات ہے، انتہائی شرمناک چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی شادی کس انداز سے ہوئی، کہ وہ دو خواتین ان میں سے ایک بہن جو تھی وہ حضرت موسیٰ کو لینے کے لیے آئی، اور حضرت موسیٰ نے ان کے والد کے ساتھ جا کے جب بات چیت کی تو وہاں یہ ماجرا طے پایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال وہاں ان کے پاس رہ کے ان کے گھر کے معاملات دیکھیں گے، اور 10 سالوں کی انہوں نے گزارش کی کہ 10 سال پورے کر دو تو بہت بہتر ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شادی کے وقت اگر سسرال والے کوئی شرط رکھنا چاہیں تو شرط رکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ شرط جائز ہو، ناجائز شرط نہ رکھی جائے۔ ناجائز شرط سے مراد کہ ایسی شرط جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، نافرمانی ہو، ایسی شرط نہ رکھی جائے۔ باقی جائز شرط جو بھی ہو وہ رکھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سسرال والے یہ شرط رکھتے ہیں کہ یہ لڑکا شادی کے بعد ہمارے پاس رہے گا، تو ٹھیک ہے، شرط جائز ہے، اگر ان کو سمجھ آئے تو شرط قبول کر کے شادی کر لے۔ اسی طرح یہ شرط رکھنا کہ اس لڑکے کے جو سسر ہیں یعنی بیوی کے والد اور والدین وہ اس کے ساتھ رہیں گے، ممکن ہے کہ ان کا کوئی اور نہ ہو تو وہ اپنے داماد کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو شرط رکھیں تو پھر بھی شرط رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے کاروبار کو دیکھنا وغیرہ کہ یہ اپنا تو کاروبار کرے گا ہی، لیکن یہ ہمارا جو کاروبار ہے اس کو بھی دیکھے گا، سنبھالے گا، تو اگر اس کو سمجھ آتی تو شادی کرے، نہیں سمجھ آتی تو نہ کرے۔ تو اس طرح کی جائز جو شرطیں ہیں وہ شرائط رکھی جا سکتی ہیں سسرال کی طرف سے، لیکن جو چیزیں خامد کے حق میں شامل ہیں، خامد کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں، ایسی چیزوں کو شرط بنا کے رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ جب شادی بیاہ پہ نکاح وغیرہ کے فارم فل کیے جاتے ہیں تو اکثر یہ معاملہ اتنا سامنے آتا ہے کہ لڑکی والے کچھ ماہانہ خرچہ مقرر کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری بیٹی کو اتنا خرچہ ہر مہینے دے گا۔
یہ شرط جب رکھی جاتی ہے تو یہ شرط مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی شرطیں جو شوہر کی ذمہ داری میں دین اسلام نے شامل کر دی ہیں ان کو علیحدہ سے شرط کے طور پر رکھنا، حالانکہ شادی جب کر رہا ہے تو وہ تو اس کو پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری میری ہے، لیکن اس کو باقاعدہ سے علیحدہ طور پر شرطوں میں رکھنا یہ خرابی کا باعث بنتا ہے، اور ایسی صورتوں میں شوہر جو ہے وہ پھر اکثر باغی ہو جاتے ہیں اور زیادتی کرنے پر اتر آتے ہیں، اور بس اوقات پھر ایسے معاملوں میں خواتین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی شرط رکھ دی جائے کہ اتنا خرچہ ہر مہینے دینا ہے یا یہ چیز ہر مہینے اس کو لا کے دینی ہے، اس طرح کا معاملہ کر دیا جائے تو اس میں ہوتا کیا ہے، ممکن ہے کہ اس بندے کی مالی حیثیت جس طرح کی ابھی ہے وہ بعد میں ویسی نہ رہے۔ جب بعد میں وہ اس طرح کی مالی حیثیت نہیں رہے گی تو ممکن ہے کہ وہ اس کی اس شرط کو پورا نہ کر سکے۔ حکم تو یہی ہے نا کہ جس طرح کا وہ خود کھائے گا ویسا ہی وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا، جب وہ خود پہنے گا تو اپنی بیوی کو بھی لباس پہنائے گا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر شرط رکھ دی جائے گی کہ اتنا ہر مہینے کرنا ہے تو اگر اس کی ضرورت، اگر اس کی مالی حیثیت بعد میں ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ اس کے پاس اتنی خرچہ کرنے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں بچتی تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس طرح کی شرطیں جو شوہر کے فرائض میں ہی پہلے شامل ہیں ان کو اب علیحدہ طور پر شرطوں میں رکھنا، شامل کرنا یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے دن اور رات کا، کہ اللہ نے دن کیوں بنایا ہے اور رات کیوں بنائی ہے، اور بڑے اچھے انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر ہمیشہ رات ہی کر دی جاتی، قیامت تک تمہارے پاس رات ہی ہو جاتی تو تم کیا کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دیتے تو پھر کیا کرتے؟ حالانکہ یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ کس لیے بنایا ہے؟ دن اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم دن میں روزی تلاش کر سکو، اور رات اس لیے بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور آرام کر سکو۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جو فطرت کے مطابق ہے کہ ہم رات کو سو جائیں اور صبح اپنے کام کاج کریں۔ بس اوقات کسی کی کوئی بڑی مجبوری ہے کہ کسی بندے کو اور کوئی جاب نہیں مل رہی تو وہ پھر شام کے اوقات میں کوئی جاب وغیرہ ڈھونڈ لیتا ہے، تو ایسی جاب جو ہے وہ صحت کے اوپر بڑی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے حلال کمانا ہے تو حلال کمانے کے لیے اگر اس کو کبھی رات جاگنا پڑے تو بہرحال اس کو منع یا حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ترجیح اسی بات کو دی جائے کہ ایسی جاب ہو جو صبح کے وقت ہو، رات کے وقت کی جاب اس سے تھوڑا سا احتراز کیا جائے۔ باقی اگر کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ رات کو بلا وجہ بیدار ہوتا ہے اور رات کو بلا وجہ جاگتا ہے، تو ایسا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھتے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد باتوں کے لیے بیٹھ جانا یہ آپ کو ناپسند تھا۔ تو حکم یہی اتنا، آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عشاء سے پہلے سویا نہ جائے اور عشاء کے بعد باتیں نہ کی جائیں۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے، اور والحدیث بعدها، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے۔ تو عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باتوں کے لیے بیٹھ جانا اور بے مقصد گپیں ہانکتے رہنا یہ بھی شرعاً پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہاں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جاگا جا سکتا ہے، بیدار رہ سکتے ہیں، لیکن کس لیے؟ اگر کسی بندے نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اگر کسی بندے نے کوئی اپنا سبق یاد کرنا ہے، کسی بندے نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کسی بندے نے اذکار کرنے ہیں، کسی بندے نے اللہ سے دعا کرنی، تو بھائی بیٹھے دعا کرے، عبادت کرے، عبادت سے کون روکتا ہے؟
اور ویسے بھی یہ رات کو جاگ کے عبادت کرنا، وہ رات کے کسی بھی حصے میں ہو، شروع حصے میں، درمیان والے میں، آخری حصے میں، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ لیکن یہاں جس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے نا، وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو، یعنی بے مقصد کام کرنے کو۔ اور اگر کوئی بندہ فضول میں بیٹھ جاتا ہے موبائل لے کے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وقت ضائع کرتا ہے، تو ایسا کرنا قطعاً درست نہیں ہوگا۔ ہاں، عبادت کی غرض سے، قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کی غرض سے، تہجد کی نماز پڑھنے کی غرض سے، دعا کرنے کے لیے، یا وہ بندہ اپنا سبق یاد کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے، تو اس غرض سے وہ تعلیم دین کے لیے اگر جاگتا ہے تو ان چیزوں کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ لیکن بغیر ضرورت کے بے مقصد بیٹھے رہنا اور باتیں کرتے رہنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس چیز سے احتراز کرنا ہے، بچنا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ قارون، اس کا ذکر ہے کہ وہ مالدار تھا اور اپنی مال کی بڑی نمائش کرتا تھا، اور کچھ لوگ جو دنیا دار تھے وہ بھی اس کو دیکھ کے نا بڑا لالچ کرتے تھے کہ جس طرح کی دولت اس کے پاس ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ تو یہاں دو طرح کے لوگ بیان ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ جو وہ تھے جو قارون کی طرح کا مال دنیا میں چاہتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو عمل صالح کو ترجیح دیتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر عمل صالح کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کا اجر جو قیامت کو ملنا ہے وہ بہت بڑا ہے، لہٰذا دنیا کا مال اصل نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اصل چیز یہ ہے کہ کسی بندے کو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور عمل صالح کی توفیق مل جائے۔ تو جس بندے کو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی توفیق مل جاتی ہے، یقیناً وہ بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ چلو ضمناً بات آ گئی ہے، تو اکثر ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی تو بیان کر دی گئی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی اس بندے کو ملے گی جس کو سکون حاصل ہو جائے، اور سکون اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اطمینان جو ہے وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اور ذکر کا معنی میں پہلے ایک دو پاروں میں بیان کر چکا ہوں کہ ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنا۔ تو لہٰذا جس بندے کو ایمان کے بعد عمل صالح کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون، اطمینان عطا کر دیتے ہیں، دلی پرسکونی اس کو مل جاتی ہے، دلی طور پر بندہ پرسکون ہوتا ہے۔ اور جو بندہ دلی طور پر پرسکون ہو تو وہ کامیاب ہے۔ تو لہذا قارون کی بات ہم کر رہے تھے، تو قارون نے جب نمائش کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ اپنے مال کا اظہار کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور وہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، بڑا خوبصورت لباس پہنا تھا اور وہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اس تکبر کی وجہ سے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو یہ تکبر اور نمائش کا انجام ہوا۔ قارون کو بھی ایسے ہی زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، اور قارون کو جب زمین کے اندر دھنسایا گیا تو پھر اس کے اوپر جو بھی جتنے اس کے خزانے تھے ان خزانوں کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، اور وہ خزانوں سمیت زمین میں دھنستا ہوا جا رہا ہے، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا جائے گا۔ آج کے سبق کی آخری بات کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اگر شرک پر مجبور کریں تو پھر فلا تطعہما، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اولاد کا حق ہے، یہ اولاد کے اوپر فرض ہے کہ والدین کی خدمت کرے۔ اور اگر والدین کی خدمت نہیں کی جاتی تو یقیناً اولاد اللہ کے ہاں مجرم ہے اور گناہ گار ہے، حتیٰ کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں
تو اس وقت بھی ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء بنت ابی بکر آئیں اور آ کے سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ جو ابھی مشرک ہیں وہ میرے پاس آئی ہیں اور مجھ سے کچھ مالی تعاون چاہتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی وہ تیری والدہ ہے، ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے نا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا میں ان کے ساتھ عرف کے مطابق اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اگر والدین غیر شرعی کسی بات کا حکم دیتے ہیں، ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہے، جس چیز میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ایسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں پھر والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ والدین کا ہر حکم مانا جائے گا جب تک ان کا کوئی حکم، ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا احترام کرنے، نیک اعمال کرنے اور اپنے نیک اعمال کی حفاظت کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔